اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہوا، میرے پاس کیا عذر ہے کہ اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت تو کھلی گمراہی میں رہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ دعوت توحید کے جواب میں اس کی قوم نے اسے قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون، اس شہید کو ارشاد ہوا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم اس بات کو جانتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور اس نے مجھے اپنے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون، ان کی سزا تو صرف حضرت جبریل علیہ السلام کی ایک زور کی چیخ تھی، بس وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، ایسے بندوں پر افسوس ہے کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کوئی ایسا نہیں مگر سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے لے کر 32 تک 10 آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا فہم صحیح ہم سب کو عطا فرمائے اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مختصر تشریحات اس کی ایک ایک آیت کی ہم ملاحظہ فرما لیں۔ پہلی آیت نمبر 22 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، 23ویں پارے کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ مجھے کیا ہوا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ مومن شخص اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ جب اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آخر کار اسی کے پاس واپس جانا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، کیا میں اس کے سوا دوسرے
معبود بنا لوں، اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ باطل معبود نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ حقیقی مدد کر سکتے ہیں، لہٰذا ان پر بھروسہ کرنا بے فائدہ ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر تو ان کی مثال اس مکھی سے دی گئی ہے کہ جو ان کے معبودوں کے سامنے رکھے ہوئے کھانے کو اٹھا لیوے اور یہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ ان کے سامنے رکھے ہوئے چڑھاوے اور کھانے میں سے اگر کوئی مکھی اس میں سے کچھ اٹھا لیوے تو اتنی بھی ان کے اندر طاقت نہیں، اتنے بے بس اور لاچار ہے کہ اپنے سامنے رکھی ہوئی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو کیا انسانوں کی حفاظت کریں گے؟ لہذا ایسے باطل معبود نفع نقصان کے مالک ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنانا یہ صریح گمراہی ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، بس میری بات سنو۔ مومن نے کھلے الفاظ میں اپنے ایمان کا اعلان کیا اور قوم کو حق بات قبول کرنے کی دعوت دی۔ تفسیری روایات میں اس مومن شخص کو حبیب نجار کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس شخص کے بارے میں بات اس سے پہلے آ چکی ہے۔ قوم کی طرف سے مخالفت کے باوجود اس نے حق کا ساتھ دیا۔ شہادت کے بعد اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے پھر بھی خیر خواہی باقی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے ایک حکم سے طاقتور قوم بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے رسول بھیجتا ہے، لیکن لوگ حق کو قبول کرنے کے بجائے مذاق اور مخالفت کرتے ہیں اور نتیجہ گمراہی کی شکل میں، بربادی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا اور وہ اب ان کی طرف واپس نہیں آتے۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے واقعات انسان کے لیے عبرت ہیں۔ دنیا کی طاقت اور زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہتی اور سب کے سب اللہ رب العزت کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ آخر کار ہر انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ان 10 آیات کا مرکزی پیغام سماعت فرمائیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی طور پر نفع یا نقصان کا مالک نہیں۔ حق بات سامنے آئے تو ایمان کا کھل کر اعلان کرنا چاہیے۔ حق کے داعی کو مخالفت کے باوجود خیر خواہی کے ساتھ دعوت دینی چاہیے۔ پچھلی قوموں کی تباہی میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کامیابی ایمان، توحید اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔